السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، آخرت، قبر، ہمارے اپنے قیامت کے اندر ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ان ساری چیزوں کے بارے میں خیال رکھنا ایک مسلمان پر لازم ہے۔ کوئی جو بے وقوف ہوگا، جو ان سب چیزوں کو بھول کر رہتا ہوگا، عقل مند، ہوشیار، ٹیلنٹڈ، سمجھدار جو ہوتے نا بچے بچیاں، انہوں ہمیشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بولے ہیں نا ویسا رہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وہ ہمیشہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، اپنے موت کے بعد کے لیے تیاری اپنی زندگی میں کر لیتے ہیں۔ بچوں، ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آدمی کے 3 بھائی تھے، ایک بڑا بھائی، ایک درمیانی بھائی اور ایک چھوٹا سا بھائی۔ جب اس شخص کا انتقال ہونے لگا، اس نے اپنے بڑے بھائی کو بلایا اور بولنے لگا کہ تمہیں میرے بڑے بھائی، آپ میرے بڑے بھائی ہو، میری موت کا وقت آ گیا ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میرے ساتھ ساتھ رہیں، میری قبر میں بھی آپ تشریف لائیں، مجھ سے کبھی جدا نہ ہوں۔ تو یہ سن کر وہ بڑا بھائی کہہ دے گا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا، ہاں میں یہ کر سکتا ہوں، جب تک تیری جان میں جان ہے تیرے پاس بیٹھا رہوں گا، لیکن جو ہی تیری جان نکل جائے گی، تیری روح نکل جائے گی، پھر میرا اور تیرا کوئی کنیکشن نہیں، کوئی رشتہ نہیں۔ وہ مرنے والا مایوس ہو جائے گا، مایوس ہو جائے گا، بہت اپسیٹ ہو جائے گا، اپنے دوسرے بھائی کو بلائے گا، بولے گا، بھائی دیکھو، آپ بھی میرے بھائی ہیں نا، آپ کا ہمارا کتنا اچھا رشتہ رہا، دوستانہ رہا، ہم میں کیسی پیار و محبت، ہم ایک دوسرے کے ساتھ مل کر زندگی بسر کرتے ہیں نا، اب میری موت کا وقت آ گیا ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ میرے ساتھ میری قبر میں بھی آ جائیں، تاکہ وہاں بھی ہم ساتھ ساتھ رہیں، وہاں بھی رشتے کا حق ادا کرو جیسا یہاں دنیا میں میرے ساتھ تھے۔ وہ بولنے لگے گا، ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ میں تیرے ساتھ آ جاؤں، ہاں بھائی میں اتنا کر سکتا ہوں کہ جب تک تیری جان میں جان ہے میں تیرے پاس رہوں گا، جان نکل جائے تو تجھے نہلا دوں گا، تجھے غسل دے دوں گا، تیرے دھڑ کو دھلاؤں گا، پھر اس کے بعد تجھ کو اٹھا کر لے جاؤں گا، قبر میں تجھ کو پہنچا کر اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ اب وہ اور زیادہ اپسیٹ ہو گیا، مایوس ہو گیا۔ اب وہ تیسرے یعنی چھوٹے سے بھائی کو بلائے گا، بولے گا، بھائی میں نے تجھے مارا ہے، پیٹا ہے، تجھ پر چھوٹے ہونے کی وجہ سے ظلم بھی کیا ہے، لیکن اب میرا بڑا خراب وقت آ گیا ہے، ابھی میں مرنے جا رہا ہوں، میری جان نکل جائے گی، میرا کوئی سہارا نہیں، میں چاہتا ہوں کہ تو میرے ساتھ ساتھ رہے، تو میری قبر میں بھی میرے ساتھ آ جائے۔ تو یہ تیسرا بھائی کہے گا، ہاں جب تک کہ روح تیری موجود ہے، دم میں دم موجود ہے، تب تک بھی میں تیرے ساتھ ہوں، اب جب تو مر جائے گا نا تو نہلانے دھلانے میں سب میں شریک رہوں گا، اور جب قبر میں تجھے دفن کیا جائے گا تو وہاں بھی میں تیرے ساتھ ساتھ آ جاؤں گا۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سنا کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا، کیا تم کو سمجھ میں آ گیا یہ 3 بھائی کون تھے؟ صحابہ بڑے ادب کے ساتھ بولے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، آدمی کا جو پہلا بھائی تھا نا، اس سے اس کا مال اور اس کی دولت مراد ہے۔ جب آدمی اس سے کہے گا میرے ساتھ قبر میں چل، تو مال دولت یہ کہہ دیں گے، نہیں نہیں ہم تو تیرے ساتھ نہیں آ سکتے، ہاں جب تک تیری جان میں جان ہے ہم تیرے ہیں، جب جان نکل گئی تو تیرا ہمارا کوئی رشتہ نہیں، ہمارے اوپر تیرے وارثین کے، تیرے جانشین جو تیرے اولاد رہتے نا، وہ پراپرٹی میں ان کا حق آ جاتا ہے، روح نکلتے ہی مال دوسرے کا ہو جاتا ہے، دوسرے لوگ ہڑپنے کو تیار بیٹھتے ہیں۔ بچوں، یہ جانتے ہیں نہیں کیا آپ، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو انتقال ہونے والے کی خبر کے بارے میں، اس کے محشر کے بارے میں فکر نہیں ہوتی، بلکہ سارے لوگوں کو یہ خیال ہوتا اس کی جائیداد کیسے ہڑپیں، کیسا کون کتنا لگا لیں بول کے۔ تو اب پتہ چلا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے بھائی کی مثال دیے اس سے مراد مال ہے، اور فرمایا کہ دوسرے بھائی سے مراد اصل میں رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، یہ آدمی کے ساتھ اس وقت تک رہتے ہیں جب تک کہ قبر میں اس کو دفن کیا جاتا ہے، لیکن قبر میں دفن ہوتے ہی سب کے سب واپس آ جاتے ہیں۔ مگر بچوں، تیسرا یعنی چھوٹا بھائی کون ہے معلوم ہے؟ چھوٹا بھائی، پیارا بھائی، جو کام آنے والا بھائی ہے،
وہ اللہ کے نبی نے فرمایا تیسرے بھائی سے مراد اس کے اچھے یا برے اعمال ہیں، اگر وہ اچھے اعمال ہوں گے قبر میں ساتھ آئیں گے، قبر کو جنت بنا دیں گے، اور اگر وہ برے اعمال ہوں گے تو وہ بھی قبر میں ساتھ آئیں گے، قبر کو جہنم کا گھڑا بنا دیں گے۔ بچوں، اس حدیث کے مضمون سے بہت اختصار کے ساتھ حدیث کے مضمون سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بہترین انداز سے سمجھا دی کہ میت کے ساتھ تین چیزیں آتی ہیں، دو تو واپس ہو جاتے ہیں مگر ایک اسی کے ساتھ قبر کے اندر آتی ہیں، گھر والے واپس، اس کا مال واپس، اس کا عمل ساتھ کے ساتھ ہوتے ہیں، عمل کے ساتھ ہی وہ قبر میں جاتا ہے، قبر میں صرف اعمال ہی ہمارے ساتھ رہیں گے۔ آج دنیا میں ہم کو اپنے اعمال پر جتنی توجہ ہو سکتی ہے دینی چاہیے، کیونکہ یہی ہمارے ساتھ قبر میں اندھیری کھوٹری میں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہم سب کو، بڑوں کو چھوٹوں کو، سب کو اپنی اپنی قبر کی تیاری، اپنی آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ ثم آمین یا رب العالمین۔